آج ہم نے تراویح میں کیا پڑھا؟ اللہ کا شکر ہے کہ آج 7ویں پارے کی تراویح ہمارے سامنے مکمل ہو گئی۔ آج کی تراویح میں جو باتیں اللہ پاک نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے وہ ساری باتیں اپنے آپ میں بڑی اہم ہیں۔ میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سننے کے بھی اور قرآن مجید سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیے، اسلام کے بارے میں ہمارا اور آپ کا ماننا اور یقین یہ ہے کہ اسلام ایک مانوی دھرم ہے، یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں انسانیت پائی جاتی ہے، انسانوں کی خدمت پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک تصویر آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ آج یہ بتایا گیا کہ بہت سارے کفارے انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی قسم کھا لی تو قسم توڑ دی ہم نے، تو قسم کا ایک کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے جاننا بہت اہم ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ہم کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو 10 دن کھانا کھلائیں، یا 10 مسکین کو 1 دن کھانا کھلائیں۔ یہ پہلا کفارہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کوئی غلام آزاد کر دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی قسم کھائی اور توڑ دی تو 3 دن روزہ رکھیں۔ تو یہ اس میں ایک چھوٹا سا باریک سا پیغام ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری کفارے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم حج کرنے گئے، احرام کی حالت میں ہم نے کوئی گناہ کا کام کر دیا، ایسا کام کر دیا جس کو کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا تھا، لیکن وہ کام ہم سے سرزد ہو گیا، تو وہاں بھی کچھ کفارے عائد ہوتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ہم نے کوئی گناہ کا کام کر دیا تو کچھ کفارے عائد ہوتے ہیں۔ اس کفارے میں پہلا کفارہ یہ ہے کہ ہم کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ ایسے ہی ایک اور بات ہے کہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو روزہ نہ رکھنے کے ایک فدیہ ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے کہ آپ 1 دن روزہ نہیں رکھتے، آپ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو 1 دن آپ کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ یہ روزے کا فدیہ ہے۔ ایسے ہی ہم صحت مند ہیں، توانا ہے، تندرست ہیں، اور اچانک سے ہم نے کسی بغیر شرعی مجبوری کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا۔ جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا ایک کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ ہم 60 دن مسلسل روزہ رکھیں، ناغہ نہیں کرنا۔ ایک کفارہ یہ ہے۔ دوسرا کفارہ یہ ہے کہ ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ جو تمام باتیں ہیں، ان تمام کفاروں میں، ان فدیوں میں ایک بڑی باریک بات، بڑا اہم پیغام جو پوری دنیا والوں کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اسلام نے تمام جگہوں میں بھوکوں کا خیال رکھا ہے، مسکینوں کا خیال رکھا ہے۔ قسم کا کفارہ توڑ رہے ہیں آپ تو کھانا کھلائیے، احرام کی حالت میں کوئی گناہ کر دیا تو کھانا کھلائیے بھوکے کو، روزہ نہیں رکھتے ہیں آپ تو کسی بھوکے کا پیٹ بھریے۔ یعنی آپ کی عبادتوں کا ایک بدل یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیے۔ اتنی بڑی تعلیم ہے انسانیت نواز کی، جس سے شاید مسلمان بھی صحیح طریقے سے واقف نہیں ہے، اور ہم نے پوری انسانیت کو یہ بات بتا بھی نہیں پائے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے اور بہت بڑی تعلیم ہے جو آج سورہ مائدہ کے ان پاروں میں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ کی رسالت کا اور آخرت کا۔ یہ بتایا گیا کہ جس رب کے، جس پروردگار کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، وہ کوئی معمولی رب نہیں ہے۔ وہ دنیا کا تن تنہا پیدا کرنے والا ہے، دنیا کا خالق ہے، دنیا کا رازق ہے، دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے اور کہہ دے کہ ہو جا، تو صرف اس کے کہہ دینے سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ طاقتوں کا مالک ہے، سورج کا بنانے والا، چاند کا بنانے والا، صبح کا لانے والا، شام کا لانے والا۔ تو ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس پروردگار کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔
تیسرا پیغام آج کے تراویح میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. ویسے آج کے پارے میں کم و بیش 18 انبیاء کا تذکرہ ہے. آج کے تراویح میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا. تمام تذکرے اپنے آپ میں ایک نصیحت رکھتے ہیں. ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو خاص طور سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کے باپ آزر وہ بت تراش تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے. ایسے گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جہاں بنی بنائی سلطنت تھی. باپ مر جاتے تو باپ کے مرنے کے بعد یہ پوری سلطنت ابراہیم علیہ السلام کو مل جاتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، غور کیا، فکر کیا، اپنے دماغ پہ زور ڈالا کہ یہ پتھر جنہیں یہ میرے ابا اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے سوچا، ان کے پورے نظریے کو، ان کے پورے سوچ فکر کو قرآن نے آج کی تراویح میں پیش کیا. چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند ڈوب گیا تو کہا یہ ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہے. سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرے رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ستاروں کو دیکھا، اس میں غور و فکر کیا، لیکن جب ستارے بھی صبح میں ڈوب گئے تو کہا یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. تو بہت غور و فکر کے بعد انہوں نے اللہ کی توفیق سے جب اللہ کو پا لیا تو ایک بڑی باریک سی بات غور کرنے کی. اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کی حقیقت جان گئے تھے، اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی چپ کے گھر میں عبادت کرتے، اپنے ایمان کو بچا لے جاتے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو پیش کیا گیا کہ جب انہوں نے سچائی کو پالی تو اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اس اللہ کا ماننے والا ہوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ سچائی جاننے والوں کو سچائی بتانی بھی چاہیے. اگر ہم ایک خدا واحد کے علم بردار ہیں، ایک خدا کے پرستار ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں وحدانیت کی تعلیم دینا یہ ہمارا دینی اور مذہبی فریضہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. تیسری اور آخری بات آج کی تراویح میں جو پیش کی گئی وہ کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی، وہ مذہبی رواداری کی ہے. مذہبی رواداری کیا ہے؟ کہ بھی میں جس خدا کا ماننے والا ہوں، جس رب کی عبادت کرنے والا ہوں، ایسے ہی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جیسے لوگوں کو خدا بنا لیا. کچھ لوگوں کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ 1.25 کروڑ لوگوں کو خدا مانتے ہیں. آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ جن کو اپنا خدا مانتے ہیں آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں. آپ ہندو بھائیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، عیسائیوں کی مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، یہودیوں کی مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں. بدھسٹ جس مذہب کے جس خدا کے ماننے والے ہیں ان کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں. دعوت دینا ایک چیز ہے اور برا بھلا کہنا اور گالی دینا دوسری چیز ہے. آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو خدا بناتے ہیں آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو گالیاں نہ دیں، ان کو برے طریقے سے برے الفاظ سے نہ پکاریں. اگر ایسا کریں گے تو لا علمی میں وہ آپ کے رب کو، آپ کے خدا کو گالی دیں گے. یہ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا کے تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے. دنیا کے تمام مذاہب کا احترام کرنے والا ہمارا دین ہے اور ہمارے مذہب کی تعلیم اور ہماری قرآن کی تعلیم یہی ہے. اور ہماری مسجدوں میں، ہماری نمازوں میں، ہماری تراویح میں یہی کچھ سکھایا اور بتایا جاتا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک آیات پہ غور کرنے کی توفیق اور طاقت دے دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.